بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس مجلس اعظم میں بیٹھنا قبول منظور فرمائے، بانیان مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا مل کر مانگا کریں پالنے والے، ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی ملمجین جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی مجلس منسوب ہے میرے اور آپ کے اس امام سے کہ جو عبادتوں کی زینت ہے۔ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں تو میں پوری مجلس اپنے اسی امام کے نام نامی پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو اگر باہر بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اندر آ جائیں تو ماحول اچھا بن جائے گا، ویسے اب اندر آ جائیں، کافی جگہ ہے یہاں پر، ہاں باہر سردی ہے بلکہ اندر ٹھیک ہے کام۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ خاص توجہ چاہوں گا، کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی میری اور آپ کی جو وجہ تخلیق ہے وہ ہے عبادت، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات بآواز بلند اور پڑھ لیں۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ پھر سمجھیے گا، کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، چلیں آمین تو دیکھیں، کوئی نہیں، بچے ہیں، خیر۔ کہا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو، کوئی بات نہیں، بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ چچا وطنی اور گرد و نواح کے آئے ہوئے سادات و مومنین، پہلا جملہ سمجھیے گا کہ بشر نے عبادت کی انتہا کی تو عابد کہلایا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بڑا عابد ہے، فلاں بڑا زاہد ہے، راہ صاحب پہلے جملے سے توجہ، بشر نے عبادت کی انتہا کی تو عابد کہلایا۔ یاد رکھیے، عابد ہونا اور بات ہے، زین العابدین ہونا اور بات ہے۔ بولیے گا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں نے کہا عابد ہونا اور بات ہے، زین العابدین ہونا۔ الحمدللہ یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کے اس خاکسار نہیں آپ کو بتانی ہے، چونکہ مجلس میرے مولا سے منسوب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ فضائل بھی میں اپنے امام کے بارے میں پڑھوں۔ عابد ہونا اور بات، زین العابدین ہونا اور بات۔ اور ذرا سوچئے تو صحیح،
کہ میرا اور آپ کا چوتھا امام مرید شاہ جی اس گھر میں زین العابدین کہلا رہا ہے جہاں علی جیسا عابد موجود ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بڑی مہربانی, بس اتنی دیر لگنی ہے. توجہ ہے آپ صاحبان محترم؟ میں نے کیا کہا کہ جہاں علی جیسا بولیے عابد موجود ہے کہ جو ساری رات مصلی عبادت پر اور پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے صبح ساتھی گواہ رہنا میں علی نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے دیکھا ہے, تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. کائنات عالم میں بس دو ہستیاں ہیں جو نہ سونے کی دعوے دار نظر آئیں, یا علی نے کہا میں نہیں سوتا, یا اللہ نے آیت الکرسی میں کہا لا تاخذہم سنۃ ولا نوم, اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ نے کہا میں نہیں سوتا, علی نے کہا میں نہیں سوتا. بولیے گا اللہ نے کہا مجھے نیند نہیں آتی, علی نے کہا جاگتا میں بھی رہتا ہوں. ہجرت کی رات جبریل آیا, اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے آج آپ ہجرت کر جائیں اور بستر پر علی کو سلا دیں. پالنے والے وہ کیوں؟ کہا علی کے سونے سے میرے دو مسئلے حل ہوں گے. کہا کون سا؟ کہا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تو بستر لپیٹ کر بھی جا سکتا ہے جاگنا, مگر میں چند گھنٹوں کی رات میں تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو ہجرت کر اور علی کو بستر پر سلا, تاکہ دنیا کو تیرے بستر پر علی کو سوتا ہوا دیکھے گی تو پتا چلے گا کہ جو ایک رات کا بستر علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا وہ خلافت جیسا اللہ کا منصب علی کہلا رہا ہے. اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مہربانی لطف لیا آپ صاحبان محترم, توجہ ہے آپ صاحبان محترم, جاگتے آئیے گا. بس دو جملوں کی اور میں تمہید اور پھر ایک جملہ اپنے امام کی شان میں. کیا کہا؟ ایک تو دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ میں بستر علی کے بنا کسی کو نہیں دیتا, تو خلافت جیسا اللہ کا منصب علی کے سوا کسی کو کیسے دوں گا. اور کہا دوسری بات یہ ہے علی نے کہا ہے کہ میں سوتا نہیں ہوں, اور میں نے قرآن میں اپنی صفت بتائی ہے کہ میں اللہ وہ ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, نہ علی سوتا ہے نہ میں سوتا ہوں. آج چند گھنٹوں کو علی سوئے گا تبھی تو چیچا بتنی والوں کو پتا چلے گا ہم میں سے اللہ کون ہے اور بندہ کون ہے. توجہ ہے آپ صاحب؟ بسم اللہ بسم اللہ. لطف لیا آپ نے میری بات کہا. اب جاگیے گا جہاں علی جیسا عابد موجود ہے وہاں زین العابدین. راجہ میر صاحب ایک جملہ اور کہوں, مرید شاہ جی ایک جملہ کہوں عبادت پر, اور لطف آ جائے گا جو بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو کھڑے ہیں وہ بھی. جاگیے گا ابو حمزہ سمالی میرے چوتھے مولا کا حد تک بیدار ہیں. کہتے میں نے مولا کے قدموں کا بوسہ لے کر کہا مولا دنیا صرف آپ کا نام لے لے تو وہ حافظ قرآن بن جاتی ہے. جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا. بڑی مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. آپ بولتے آئیں گے تو میں کافی ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا کہ دنیا صرف آپ کا نام لے لے تو وہ حافظ بولیے قرآن بن جاتی ہے. کہا بالکل لا رہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قرآن کھول کے اس کی تلاوت کر رہے ہیں. امام فرماتے تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے تو مجھے بتا کہ ہمارے دروازے پر جھکنے کا ہم نے تجھے پہلا انعام کیا دیا. جب میرے بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان دوست میری بات کو سمجھے, اور جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میں نے دعا لینی ہے. کیا کہا کہ ہم نے تجھے اپنے دروازے پر جھکنے کا پہلا انعام کیا دیا. قدموں میں گر کر کہنے کا مولا آپ کے دروازے پر جھکنے کا پہلا انعام یہ ہے کہ مجھے آپ نے حافظ قرآن بنا دیا. میں قرآن کا حافظ ہوں. اب توجہ چاہوں گا پہلے سے لے کر اور آخری بندے تک. فرمایا تو حافظ قرآن ہے؟ جی مولا ہوں. فرمایا اس کے باوجود تجھے معلوم ہے نا کہ کون سا سورہ
کس بارے میں ہے؟ مولا جانتا ہوں۔ فرمایا تو یہ بھی جانتا ہے کون سی آیت کس سورے میں ہے؟ مولا وہ بھی جانتا ہوں۔ امام فرماتے اس کے باوجود میں نے اکثر تجھے دیکھا کہ تو قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کیا تو حافظ نہیں ہے؟ مولا ہوں۔ فرمایا پھر تو قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کیوں کرتا ہے حافظ قرآن ہونے کے باوجود؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھلے حافظ قرآن ہوں مگر کبھی کبھی میں قرآن کو اس نیت سے کھولتا ہوں کہ تاکہ اللہ کا کلام ہے اس کی زیارت ہو جائے، میں قرآن کھول کے قرآن کی زیارت کرنے کے لیے قرآن کو کھولتا ہوں۔ امام فرماتے بس تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم قرآن اس لیے کھولتے ہو کہ تم قرآن کی زیارت کر لو، ہم اس لیے کھولتے ہیں کہ قرآن ہماری زیارت کر لے۔ اللہ 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 بڑی مہربانی، توجہ ہے آپ صاحبان محترم، لطف لیا آپ صاحبان محترم نے۔ فرمایا تم قرآن اس لیے کھولتے ہو کہ تاکہ تم قرآن کی زیارت کر لو، ہم قرآن اس لیے کھولتے ہیں، بولیے گا کہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، کہ تاکہ قرآن ہماری زیارت۔ لقب کیا ہے؟ زین العابدین۔ 15 جمادی الاول، آپ لوگوں کو جلدی تو نہیں اگر میں 2-4 منٹ آپ کے؟ 15 جمادی الاول 38 ہجری میرے امام کی آمد ہے۔ کتنی؟ 15 جمادی الاول 38 ہجری مولا دنیا میں تشریف لائے، مبارک دینے والوں کی قطار لگ گئی۔ لطف آئے گا آپ کو، جاگیے گا۔ مولا علامہ صفدر رضا بخاری صاحب کو شفا کامل عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہے مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ مبارک دینے والوں کی جو قطار لگی تو جناب قمبر فرماتے ہیں کہ مولا ایسا نہ کریں کہ ہم اس بچے کو مسجد میں لے جائیں، کیونکہ مبارک دینے والوں کی ڈھیر قطار ہے تو سب مسجد میں آ جائیں۔ امام نے کہا قمبر جیسے تمہاری مرضی۔ علی نے علی کو ہاتھوں میں لیا۔ اچھا یہ آپ لوگوں کی تعریف نہیں ہے کہ میں ایسے کہوں، آپ سنتے ہی بہت اچھا ہیں، اس لیے میرا خود دل کرتا ہے کہ میں اس قسم کے جو ادیبانہ جملے ہیں جو میں کراچی، اسلام آباد، لاہور میں استعمال کرتا ہوں، میں یہاں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھرپور اس کا لطف لیتے ہیں۔ علی نے علی کو لیا ہاتھوں میں، آ گئے۔ قمبر فرماتے میں نے دیکھا کہ قطار لگی ہوئی ہے مبارک دینے والے کی، ہر کوئی یا علی مبارک ہو مبارک۔ قمبر کہتے ہیں میرے آگے ایک بزرگ تھے جنہیں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ کہ میں حیران کہ بزرگ میں نے پہلی بار دیکھا۔ فرمایا بزرگ آگے بڑھے، میری حیرت اور بڑھ گئی۔ اس بزرگ نے آگے بڑھ کر معلوم ہے کیا کہا کہ یا علی اس بچے کی مبارک ہو۔ کہ 2 دن کے سجاد نے منہ رخ پھیر کے اس بزرگ سے کچھ کہا جس پر علی بھی مسکرانے لگے، آخری بندے تک لطف لیجئے گا میری بات کا، جس پر بولیے علی بھی مسکرانے لگے، بزرگ بھی مسکرائے چلے گئے۔ قمبر کہتے ہیں میں نے کہا مبارک تو اب دوں گا میں بعد میں آ کر، پہلے پتا تو کروں کہ یہ بزرگ کون ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ صاحبان؟ پہلے پتا تو کروں یہ بزرگ کون ہے۔ کہ میں چل دیا، مدینے شہر سے تھوڑا باہر نکلے یا وہ بزرگ رک گئے، انہوں نے مسکرا کر کہا بھائی قمبر کیا حال ہے؟ انصر جاگنا، کیا کہا قمبر بھائی؟ قمبر نے کہا مجھے حیران کر دیا کہ آپ میرا نام جانتے۔ انہوں نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو کیا پوچھنے آیا۔ توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی؟ فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو کیا پوچھنے آیا۔ کیا پوچھنے آیا ہوں؟ جاگنا۔ فرمایا بس مجھے اتنا بتا دے کہ آپ کون ہیں، اور آپ نے جو کہا کہ اس بچے کی مبارک ہو تو 2 دن کے سجاد نے پلٹ کر کوئی جواب دیا، آپ بھی ہنسے، علی بھی مسکرائے، بات کیا ہے؟ بھائی صاحب وہ بزرگ مسکرا کر فرماتے قمبر مجھے پہچان میں خضر نبی ہوں۔ موری شاہ جی اگر مجمع تھک گیا تو میرا قصور نہیں ہے، اگر آپ تازہ دم اور بیدار بیٹھے ہیں تو لطف لیجیے گا، جاگیے گا۔ کیا کہا میں خضر نبی ہوں؟ فرمایا اچھا۔ کہا اللہ نے میری نوکری دریاؤں اور سمندروں پر لگائی تھی، اور اللہ جب مجھے یہ ڈیوٹی دے رہا تھا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا بار الہ تو مجھے جس دریا جس سمندر پر کہے گا میں نوکری دوں گا، مگر ایک کام تو کر، کیا کہ جب بھی نماز کا وقت آئے کوئی جوان آئے مجھے نماز پڑھائے اور چلا جائے،
نہ کبھی میں اسے بتاؤں کہ میں کہاں ہوں، نہ کبھی وہ مجھے بتائے کہ اس نے کہاں سے آنا ہے، نہ کبھی میں اس سے پوچھوں کہ وہ کون ہے، نہ کبھی وہ مجھے بتائے کہ وہ ہے کون۔ فرمایا بس اسی طرح راز گزرتا گیا، وقت گزرتا رہا۔ فجر کا وقت ہوتا، ایک جوان آتا، نماز پڑھاتا چلا جاتا۔ ظہرین کا وقت ہوتا، ایک جوان آتا، نماز پڑھاتا چلا جاتا۔ مغربین کا وقت ہوتا، ایک جوان آتا، نماز پڑھاتا چلا جاتا۔ کا راز آج کھلا جب میں نے علی سے کہا یا علی اس بچے کی مبارک ہو، تو 2 دن کے سجاد نے مسکرا کے کہا خضر ہر کوئی مجھے بچہ کہے، آپ تو نہ کہو 650 سال میری اقتدا میں نماز پڑھتے رہے۔ اللہ اللہ مہربانی 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 بڑی مہربانی۔ بڑی مہربانی، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ علی کی بیٹی آپ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، میری توقع سے بڑھ کر آپ لوگوں نے میری بات کو سمجھا ہے۔ سب کی توجہ ہے جو باہر بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سلام۔ توجہ، اچھا شکر ہے آپ نے نعرہ لگا دیا، ورنہ میں کہ شاید مرید شاہ جی نے یہ رکھا ہوا ہے کہ داد دینی ہے، نعرہ نہیں لگانا۔ لطف لے رہے ہیں آپ صاحبان۔ مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، علی اون کی مولا توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی معصومین کا ذکر سننے آئے علی کی بیٹی سب کی جائے شرعی حاجات پورا فرمائے۔ کہیں تو آگے پڑھوں، کہیں تو بس کروں، ہے جی آگے پڑھوں؟ آئیے چلیے کیا یاد کریں گے؟ اب آئے جو ہیں اور اتنی محبت سے سن رہے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی مقروض ہے تو وہ جھولی پھیلا لے۔ اگر کسی کے ہاں تنگ دستی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تنگ دستی دور ہو جائے تو وہ بھی جھولی پھیلا لے۔ میں آپ کو ایسی بات سناؤں کہ پتہ چلے کہ رزق کہاں سے ملتا ہے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ قرضے کہاں سے اترتے ہیں؟ بس مرید شاہ جی اسی پہ راضی رہیے گا۔ مسند امامت پر میرا چوتھا امام بیٹھا، ایک سائل آ گیا، آپ کے ساتھ ساتھ یہ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں کے لیے یہ بات ضرور سنیے گا اور پتہ چلے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور ہمارے آئمہ ہمیں کیا کچھ عطا کرتے ہیں۔ ہم کوئی بے پیر تھوڑی ہیں، ہم مرے ہوئے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ توجہ ہے آپ صاحبان محترم، اس لیے جاگیے گا۔ مولا مسجد امامت میں بیٹھے، ایک سائل آ گیا، مولا میری 2 مشکلیں ہیں، 2 پریشانیاں ہیں۔ امام فرماتے بیان کر۔ جاگیے گا۔ فرمائے پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں تنگ دست ہوں، ٹھیک ہے، اور مولا میں مقروض بھی ہوں، میں چاہتا ہوں میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے اور میرا قرض بھی ادا ہو جائے۔ امام فرماتے کتنی پریشانی ہے؟ کہتے 2، تنگ دست اور مقروض۔ امام فرماتے ہیں خادمہ کنیز؟ جی مولا۔ فرمائے وہ جو میں سجاد نے سحری کے وقت 2 روٹیاں کھانی ہیں، توجہ، وہ لا کر اس سائل کو دے دے۔ کنیز اندر گئی، 2 سوکھی روٹیاں لے آئی۔ امام فرماتے اس وقت میں تجھے یہی دے سکتا تھا، مگر وعدہ کرتا ہوں اس سے تیری تنگ دستی بھی دور ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، جاگیے گا جاگیے گا، اس سے تیری تنگ دستی بھی دور ہوگی اور تیرا قرض بھی ادا ہوگا۔ توجہ ہے؟ اسے روٹیاں ہاتھ میں لی، باہر چلا۔ انسان تھا، غلطی کا پتلا تھا، اس نے کہا میں نے اتنی بڑی پریشانیاں بتائیں اور مولا نے 2 سوکھی روٹیاں تما دی، مگر اپنا ہاتھ فوراً اپنے سر پہ مارتا ہے، کہتا نہیں جاہل، یہ بھی تو دیکھ کہنے والا کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، جاگیے گا جاگیے گا۔ فرمائے کیا کہا؟ یہ بھی تو دیکھ کہ کہنے والا، بولو تھک تو نہیں گئے؟ کہا یہ بھی تو دیکھ کہ کہنے والا عام ہستی نہیں ہے۔ خدا کی قسم معصومین میں جو سب سے کم دسترخوان ہے نا، قلیل، وہ میرے اس امام کا ہے، چوتھے امام کا سب سے مختصر دسترخوان۔ اور جانتے ہیں کتنا؟ روزانہ 500 دمبے ذبح ہوتے تھے۔ نہیں سمجھے؟ کتنے؟ 500۔ تو جن کے گھر کا قلیل دسترخوان ایسا ہے، ان کے گھر کا کثیر دسترخوان کیسا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، جاگیے گا۔
توجہ، جاگیے. اسے روٹیاں ہاتھ میں لی، بازار آیا، ایک مچھلی فروش ملا. اس کے پاس ایک مچھلی باسی تھی، اس کے پاس روٹی سوکھی تھی. اس نے کہا ہم آپس میں تبادلہ نہ کر دیں، مچھلی مجھے دے دے، روٹی تو لے لے. نہ 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 نہ، اتنی تعداد میں بیٹھے ہوں اور معصومین کی جوتیوں کے صدقے سے پڑھنے والا عاقل رضا زیدی ہو. گو کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت اپنے ذہنوں میں دعائیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، مگر ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے ذکر میں بھی بولنا واجب ہے. ابھی ہاں میں آپ کو بتاؤں، میں مچھلی کی بات آئی نا رائے صاحب، مچھلی وہ جانور ہے جو بول نہیں سکتی ہے نا. کیوں؟ کہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا، اور جس میں پھیپڑا نہ ہو وہ نہیں بول سکتا. ایک دو تین چار پانچ چھ بندوں نے واہ واہ کی ہے. میں نے مچھلی کی بات کی ہے، میں اور آپ سب بول سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کے اندر پھیپڑا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور ہم بولتے ہیں. جاگیے گا. میں نے کہا مچھلی نہیں بول سکتی کیونکہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا، اور جس میں پھیپڑا نہ ہو، بولیے، وہ رائے صاحب بول رہے ہیں، وہ نہیں بول سکتا. آئیے چشمے فلک میں آپ سب کو اگر شہ پر مودت ہے تو میں آپ کو لے کر چلوں ایک جگہ. خندق کا میدان تھا، مچھلی بول نہیں سکتی، بات ذہن میں رہے. امیر کائنات کی عمر ابن عبدود سے لڑائی ہو رہی ہے، تلوار پہ تلوار چل رہی ہے، تیر پہ تیر چل رہا ہے. اچانک عمر ابن عبدود نے ایک جواہرات سے بھرا ہوا نیزہ امیر کائنات کی طرف پھینکا. علی نے نیزہ ہاتھ میں لیا، فضا میں معلق کیا، نیزہ غائب ہو گیا. علی کا دشمن تھا، قریب آ کر کہنے لگا تو سخی ابن سخی ہے، کریم ابن کریم ہے، اگر جواہرات سے بھرا ہوا نیزہ نہیں چاہیے تھا تو مجھے واپس کر دیتا، یہ فضا میں کہاں غائب کیا؟ علی مسکرا کر فرماتے تبھی تو کافر ہے کہ تجھے حجت کے کاموں کا علم نہیں ہے. کہنے لگا علی کون سا کام؟ کہا ادھر میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا، ادھر دریائے دجلہ میں ایک مگرمچھ مچھلی کو کھانا چاہتا تھا، نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا. جاگیے گا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اگلے پچھلے ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ ہے آپ صاحبان مطلب؟ لطف لیا آپ نے؟ فرمایا نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا، کیا کہہ کر؟ یا قاہر العدو، یا والے الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی. فرمایا میں نے نیزہ پھینکا، مگرمچھ کے کلیجے میں لگا، مچھلی کو نجات مل گئی. لطف ہے آپ صاحبان؟ توجہ ہے؟ کیا کہا؟ میں نے نیزہ پھینکا، کہاں؟ مگرمچھ کے کلیجے میں لگا، مچھلی کو کیا ملی؟ بولو، نجات. اب جتنے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں اور کان بھی رکھتے ہیں اور آل محمد کا ذکر بھی سن رہے ہیں، تو ذرا مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں. یہ دریائے دجلہ جہاں سے مچھلی نے بلایا، یہ کہاں ہے؟ ہاں زندہ باد. کہاں پر؟ عراق میں. اور جنگ ہو رہی ہے مدینے کے باہر. دکھ لگے گا مجھے اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا. میں نے کہا دریائے دجلہ جہاں سے مچھلی نے بلایا یہ ہے عراق میں، اور جنگ ہو رہی ہے مدینے کے باہر. دونوں کے درمیان سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے. شرم نہیں آتی جو نہ بولنے والی مخلوق کی آواز دجلہ سے مدینہ سنتا ہے، وہ اپنے موالیوں کی آواز چیچا وطنی سے نجف تک نہیں سنتا. اللہ اللہ اللہ. علی مولا مل کے، علی مولا، علی مولا. لطفی آپ صاحبان بولیے گا. جو مچھلی کی آواز دجلہ سے مدینہ سنتا ہے وہ اپنے محبوں کی آواز چیچا وطنی سے یہ نجف. اسی یہ کا تو لطف تھا. سمجھو ہے؟ کسی نے پوچھا مولا آپ کو مومن کے پاس آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا ابھی اس کے لبوں پر یا علی آتا ہے اور میں پاس آ کر پوچھتا ہوں بتا کیا چاہیے. توجہ ہے آپ صاحب محترم کی؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میری توقع سے بڑھ کر آپ نے بہترین انداز میں سنا. بس نتیجہ اور دعا. جاگیے.
इसने कहा तेरी मछली बासी, मेरी रोटी सूखी, मछली मुझे दे दे, रोटी तू ले ले। कहा ठीक है। आगे गया, एक नमक फरोश मिला, उसे कहने लगा कि तेरे पास नमक पुराना है, मेरे पास रोटी बासी है, क्या मुमकिन है कि नमक मुझे दे दे, रोटी तू ले ले। इसने कहा ठीक है, तय हो गया सौदा, जागना। घर आया, बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरे बुजुर्ग को दुआ लेने के लिए, इसने मछली का पेट चाक किया। मैंने पहले कहा है, तंग दस्ती है तो दूर हो जाएगी, कर्ज है तो आधा हो जाएगा। जिक्र ही मेरे चौथे इमाम का है, कोई मामूली बात है। ज़ैनुल आबिदीन है, सैयदुल साजिदीन है। तवज्जो, जैसी मछली का पेट चाक किया, देखो उसमें 2 कीमती मोती। कितने? 2 कीमती मोती। जहां दीदा था मोतियों की कीमत जानता था, वहीं सर सजदे में चला गया। वाह मौला सज्जाद, आप लोगों से मांगने का फायदा ये है, मांगो अपने लिए, देते 7 नस्लों। लो सुन लेना मेरी बात का, तवज्जो है। क्या कहा? मांगो अपने लिए, देते 7 नस्लों का। अच्छा, बड़ी बड़ी आपने दुआएं दी हैं, एक और दुआ देने के लिए तैयार हो जाएं। अभी मौला का शुक्रिया अदा कर रहा था, राजा मीर साहब क्या हुआ? दक्कुल बाप हुआ, पीर मुर्शिद शाह जी। दरवाजा खुला, क्या देखा? वही मछली फरोश खड़ा है। उसने कहा क्यों आया? उसने कहा यार मैंने घर जाकर सोचा कि गो मेरी मछली बासी थी, मगर तेरी रोटी इंतहाई सूखी है, तो मैंने घर जाकर फैसला किया मछली भी तू ले ले और रोटी भी तू ले ले। बोलिएगा जिसे बोलना आता है। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है आप साहब, क्या बड़ी मेहरबानी। क्या कहा? मछली भी तू ले ले, बोलो, और रोटी भी तू ले ले। उसने कहा ठीक है। फिर दक्कुल बाप हुआ, दरवाजा खोला, क्या देखा? वही नमक फरोश खड़ा है। उसने कहा हाँ भाई। उसने कहा गो मेरा नमक पुराना था, मगर तेरी रोटी इंतहाई, मैंने फैसला किया कि नमक भी तू ले ले। बोलो, बोलिएगा, नमक भी तू ले ले और रोटी भी तू ले ले। अब मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, नतीजा लेना है और नतीजा लेकर शहबाज की तरह परवाज करते हुए इमाम बार का चीचा वतनी से उड़कर जन्नतुल बकी मेरे मौला सज्जाद की कब्र का अगर बोसा लेना चाहते हैं, शय पर मवद्दत हैं, तो फिर तैयारी कीजिएगा। अब इसके पास मछली भी, मोती भी, रोटियां भी, नमक भी। मछली भी, मोती भी, रोटियां भी, नमक भी। मछली भी, मोती भी, रोटियां भी, नमक भी। अभी मौला का शुक्रिया ही अदा करा था, या जब कुल बाप हुआ, दरवाजा खोला, क्या देखा? मेरे चौथे मौला का कासिद खड़ा है, जो मुस्कुरा के कहता है फुला इब्ने फुला, मेरा मौला कह रहा है तेरा काम हो गया, हमारी रोटियां वापस कर दे। अल्लाह आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। तवज्जो फरमाई आपने, लुत्फ लिया आपने, फरमाया तेरा काम हो गया, बोलो, हमारी रोटियां हमें वापस कर दे। अच्छा, सोचने की बात है, ये तो कुछ देकर वापस नहीं लेते। ये मेरे इमाम ने रोटियां क्यों मंगाई? ये सवाल साहिल ने कासिद से किया। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ दे के लेते नहीं, रोटियां वापस क्यों मंगाई? उसने कहा इमाम कह रहे हैं कि ये रोटियां इंतहाई सूखी हैं और ऐसी सूखी रोटियों को खाने के लिए कम से कम मासूम होना जरूरी है। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। लो चलिए आप साहिबान मातूम, फरमाया रोटियां इतनी सूखी, बड़ी मेहरबानी, ऐसी सूखी रोटियों को खाने के लिए बोलो कम से कम मासूम होना जरूरी है। लुत्फ आया आप साहिबान मातूम? अब समझ में आई कि मेरा और मौला आपका, खुदा की कसम। इन्हीं अबू हमजा सुमाली ने मौला से पूछा, मौला ये सुबह को जो परिंदे चहचहाते हैं, मित्र देखिएगा मेरी माँ बहने, आपसे गुजारिश है 2-4 मिनट अगर आप बात नहीं करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, खामोशी। हाँ नहीं नहीं, ये इधर, अच्छा
ہاں یہ تو بات ہے، ہاں لیکن نہیں، میں انہیں ایک بار بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا، ایک منٹ کے لیے میری بات سنیں. آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی عبادت کرنے یہاں آئی ہوئی ہیں، اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو کیا پتا کس کے پہلو میں کون سی بی بی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ہنسی مذاق گھر کی باتیں کرنے کے اندر لگی رہیں، وہ جب یہاں سے اٹھ کر جائے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. اگر ہر کوئی بندہ یہ سوچ کر مجلس حسین سنے نا تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جو مجلس میں اگر مجلس میں آئے ہیں تو پھر عبادت کے لیے آئیں. پھر یہ روزمرہ کی باتیں یہ امام بارگاہ کے گیٹ سے باہر رکھ کے آئیں. یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کس کا ذکر سننے آئے. ابو حمزہ صومالی کی جو میں بات کر رہا ہوں تو آپ یقین کریں کہ مولا یہ جانور چہچہا کے کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ جانور یہ پرندے چہچہا کر کیا کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ روزانہ صبح کو چہچہا کر اللہ کی حمد کرتے ہیں اور زمانے کے امام سے یومیہ رزق طلب کرتے ہیں. سمجھیے گا. آخر زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں. خدا کی قسم میرے 5ویں امام سے نا موری شاہ جی سائل نے پوچھا کہ آپ کا دادا علی اتنا بڑا عابد کہ ایک رات میں دکھ لگے گا اس بندے کو جو میری بات سمجھ کے نہ بولا. ایک لمحے کے لیے توجہ کرنا، ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کرنا. کہا کہ آپ کا دادا علی اتنا بڑا عابد. کہاں؟ کہا مگر آپ کے دادا کو زین العابدین نہیں کہتے، آپ کے بابا کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ رائے صاحب جانتے میرے امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے دادا علی نے ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی مگر مصلی عبادت پر. اور فرمایا میرے بابا نے کہاں نمازیں پڑھی؟ شام کا بازار تھا، شرابی کا دربار تھا، لاکھوں کا ہجوم تھا، لوگ پتھر مارتے تھے، میرا بابا کہتا تھا سبحان ربی اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں بے شک ایسی بات ہے، بے شک ایسی بات ہے. خدا کی قسم میں دوبارہ جملہ کہہ دیتا ہوں. فرمایا میرا دادا مصلی عبادت پہ نماز پڑھتا تھا، میرے بابا نے نماز پڑھی، شام کا بازار تھا، صرف بازار نہیں شرابی کا دربار تھا. کا صرف دربار ہی نہیں تھا، لاکھوں کا ہجوم تھا، لوگ پتھر مارتے تھے، میرا بابا کہتا تھا سبحان ربی العالی و بحمدہ. اور جانتے ہیں مولا سجاد ادھر میری طرف دیکھیے، اگر ماتم کرنا حالت رکوع میں ہوتا تھا نا، بازار میں بھیڑ بڑھتی تھی، میرا مولا کبھی اس طرف ہوتا، کبھی اس طرف ہوتا، کبھی اس طرف ہوتا. میرا مولا رو کر کہتا پالنے والے میں تجھے رکوع کرنا چاہتا ہوں، پالنے والے میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مگر پالنے والے میں کیا کروں، لوگوں کا ہجوم مجھے کعبے کے رخ سے ہٹا دیتا ہے. اس وقت آواز آتی انت زین العابدین، تو عبادتوں کی زینت ہے. سجاد جس جگہ تو سجدہ کرے گا میرا کعبہ وہیں چلا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تیاری کیجئے گا مجھے 2 جملے کہنے، ماتم کیجئے گا عزادار حسین. فرمایا جس جگہ تو جائے گا میرا کعبہ اسی طرف چلا جائے گا. بس عزاداران حسین بیان میں نے سمیٹ لیا. اگر ماتم کرنا ہے تو ایک جملہ کہوں، میرے مولا کا جنازہ برآمد ہونا ہے نا، تو میں ایک جملہ بتاؤں مرید شاہ جی. اور اگر میں نے بتا دیا تو یہ میری مائیں بہنیں، میرے دوست احباب بھائی جتنے بیٹھے ان کے لیے رونے کے لیے کافی ہوگا. جب میرے مولا سجاد کی شہادت کا وقت قریب آئے نا تو 5ویں امام نے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا میں تیری اولاد ہوں، اگر کوئی زندگی میں آرزو رہ گئی ہو تو بابا مجھے بتا، میں تیرے بعد تیری آرزو کو پورا کروں گا. جانتے میرے مولا نے رو کر کیا کہا؟ ہاں بیٹا باکر میری ایک آرزو ہے. بابا حکم کر. فرمایا آرزو یہ ہے میں جی بھر کے اپنے بابا حسین کو رو نہیں سکا. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو عزادارو، جو 10 محرم 61 ہجری کو حسین کی شہادت ہوئی، 25 محرم 95 ہجری تک جو پانی دیکھتا تو خون روتا، بازار جاتا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ.
अजरुकुम अल्लाह। जो पानी देखता तो खून रोता, जो बाजार जाता तो खून रोता। अगर तबीब कहता ना मौला कभी कभार बाग में सैर कर लिया करें, मेरा मौला रोकर फरमाता है कौन सा बाग? जब मैं बाग में जाता हूँ मुझे बतूल का उजड़ा हुआ बाग अल्लाह अकबर। अब अगर मातम करना है तो जुमले मैंने दो कहने हैं, उसी पे मेरे मौला का जनाजा बरामद हो जाएगा। अज़ादारों क्या है ये जुमला मेरी माँ बहनों के लिए है कि जब ये लुटा हुआ काफिला वापस मदीने आया ना, मेरे चौथे मौला का एक साहबी है जिसका नाम है मिनहाल, हाथ जोड़ के कहता मौला बाजार शाम में कोई ऐसा मौका आया हो कि जहां तूने कोई हसरत की हो और वो पूरी ना हुई हो। तो जानते हो मेरे मौला ने अज़ादारों क्या कहा? फरमाया हाँ मिनाल, बाजार शाम में तू जानता है शाम गरीबा से शाम तक शिमर हरामी के दो काम थे। मौला कौन से? फरमाया एक नो के सीना से मेरी माँ के सर से चादर उतारता था और दूसरा मेरी पुष्ट पर तारीख करबला लिखता था। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। इमाम फरमाते कि शाम के बाजार में वो मेरी पुष्ट पर तारीख करबला लिख रहा था, सुबह से शाम तक मुझे ताजियाने मार रहा था। या अचानक मेरी बहन सकीना आगे बढ़ी और रोकर कहती शिमर बस कर, सुबह से मार रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहा? शिमर बस कर, सुबह से मारने लगा है, अब तो बस कर दे। सादात गैर सादात, मैं खुद सैयद हूँ, मैं खोल के नहीं पढ़ूंगा। अगर जुमला समझा दिया तो कब्र में भी रोने के लिए काफी होगा। मिनाल ने कहा मौला फिर क्या हुआ? होना क्या था? इमाम रोकर फरमाते जो काम मेरे साथ कर रहा था वो काम मेरी बहन के साथ शुरू किया। काफी देर मार खाने के बाद सकीना ने रोकर कहा सज्जाद शिमर से कहे मारना है तो मेरी पुष्ट में मारे, रुखसार में ना मारे। ये वो रुखसार है जहां बाबा वो से लेता था। और रोने वालों मेरा ये कहती इमाम, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़िया, शाम के बाजार में रोता रहा। बाकर ने जनाजा उठाया, आओ मेरे बाबा के जनाजे में, आओ मेरे बाबा का जनाजा, मातमे सज्जाद, मातमे